بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ بہار قرآن کے سیگمنٹ میں آج آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ لقمان کی آیت نمبر 34 پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ سورہ مبارکہ لقمان کی آیت در حقیقت کچھ سوالوں کا جواب ہے، اور اگر ان سوالوں پر غور کیا جائے تو اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے۔ پہلے مرحلے پر تو یہ وہ سوالات ہیں کہ رسول اللہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے رسول اللہ سے آ کر کچھ سوالات کیے، اپنی کتابوں کو پڑھ کر آیا تھا، کہنے لگا کہ اگر آپ مجھے یہ بتا دیں گے کہ ان سوالوں کے جوابات کیا ہیں تو میں خود ایمان لے آؤں گا۔ اور اس شخص کی کیفیت یہ تھی کہ اس کے قبیلے میں 80 لوگ تھے۔ جب رسول اللہ نے اس کے سوال کو سنا، رسول اللہ نے کہا بالکل بتائیں گے۔ کہنے لگا کہ اگر یہ جواب ہماری کتابوں کے مطابق ہوا تو میں ایمان لے کر آ جاؤں گا۔ اب جب اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے قیامت کب آنے والی ہے، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ بارش کب برسنے والی ہے، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ میرے جانور کے پیٹ میں کیا ہے، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ کل میں کھانے میں کیا کھانے والا ہوں، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ مجھے موت کہاں آنے والی ہے۔ اب یہ سارے کے سارے سوالات ایسے سوالات تھے کہ یا تو رسول اللہ اپنے علم کا استعمال کر کے بتاتے، یا اسے ایک سیدھا سادہ جواب دیتے کہ دیکھو یہ وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں کہ جو پروردگار عالم جانتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے ان چیزوں کا علم دے دیا کرتا ہے۔ رسول اللہ نے اس شخص کو یہ جوابات دینا شروع کیے کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، پروردگار جانتا ہے کہ قیامت کب آنے والی ہے، اور واقعاً کب قیامت آنے والی ہے یہ خداوند عالم جانتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب برسنے والی ہے یہ پروردگار عالم جانتا ہے۔ آج کی دنیا اگرچہ کہ بہت ترقی کر چکی ہے، آپ دیکھیں آج کی دنیا میں کلاؤڈ سیڈنگ اور یہ ساری کی ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انسان اس حد تک قدرت نہیں رکھتا کہ کلاؤڈ سیڈنگ کے بعد بھی یہ کہہ سکے کہ اتنی بارش ہوگی اتنی نہیں ہوگی، اور کن بادلوں میں پانی ہے، کون سے برسنے والے ہیں یا کون سے خالی جانے والے ہیں، ان چیزوں کو انسان معین نہیں کر سکتا۔ بہرحال پروردگار عالم جانتا ہے کہ کون سے بادل ایسے ہیں جو گزر کے جانے والے ہیں، کون سے بادل برسنے والے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کسی جانور کے پیٹ میں کیا ہے، یہ پروردگار عالم جانتا ہے۔ اگرچہ کہ آج کی دنیا نے، سائنس نے بڑے ترقی کر لی، آج پھر بھی بہت ساری چیزوں کو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے، لیکن آج کی سائنس یہ نہیں بتا سکتی کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ گونگا پیدا ہوگا یا بولنے والا پیدا ہوگا، اس کی عقل صحیح ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس کے اندر کسی قسم کا نقص ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کے دل کے اندر کوئی کیفیت خراب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ پروردگار عالم جانتا ہے کہ زندہ پیدا ہونے والا ہے یا مردہ پیدا ہونے والا ہے، اس کے اندر کیا خرابی ہونے والی ہے، مکمل خلقت کے ساتھ ہوگا یا کسی نقص کے ساتھ پیدا ہوگا۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، پروردگار عالم جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، خدا جانتا ہے کہ کل تمہیں کیا ملنے والا ہے، کیا کھانے والے ہو۔ انسان لاکھ کوشش کر لے لیکن یہ معین نہیں کر سکتا کہ کل میں یہی کرنے والا ہوں اور یہی ہوگا۔ ساری پلاننگ کے باوجود بھی کبھی کبھار ایسا مرحلہ آ جاتا ہے کہ انسان کے ہاتھوں میں چیزیں نہیں رہتی۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، پروردگار عالم جانتا ہے کہ تمہیں کس زمین کے اوپر موت آنے والی ہے۔ تم ایک علاقے میں رہ کر اپنی پوری زندگی تیار کرتے ہو، کبھی کبھار ایسا مرحلہ آتا ہے کہ موت سے ایک دن پہلے کسی جگہ پر ٹریول کرنا پڑتا ہے، اور تمہاری موت اس سرزمین پہ لکھی ہوتی ہے کہ جہاں کی تم نے تیاری نہیں کی ہوتی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں پروردگار عالم جانتا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، پروردگار عالم علم رکھنے والا بھی ہے، پروردگار عالم خبر رکھنے والا بھی ہے۔ اور اگر انسان ان ساری باتوں کو سمجھے تو انسان کو پتہ چل جائے گا کہ انسان کے ہاتھوں میں جو چیزیں ہیں، انسان ان چیزوں پر قدرت نہیں رکھتا ہے،
کہ جس کا اختیار پروردگار عالم کے ہاتھوں میں ہے، وہاں پر اسے پروردگار عالم کے سپرد کرنا ہے اپنے آپ کو۔ اور یہ آیہ مبارکہ جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، سورہ مبارکہ لقمان کی آیت نمبر 34، اس سے ایک فضیلت کا پہلو بھی اپنے مقام پر روایتوں کے اندر موجود ہے کہ جو شخص آیا تھا رسول اللہ کے پاس، یہ وہ شخص تھا کہ جس کا نام تھا ابو سمسام۔ یہ رسول اللہ کے پاس پہنچا، رسول اللہ سے سوالات کیے۔ جب رسول اللہ نے جوابات دیے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں پروردگار عالم جانتا ہے، تو ایک مرتبہ یہ کہنے لگا، یا رسول اللہ میں تو ایمان لے کر آ گیا، اب جو میرے قبیلے کے 80 لوگ ہیں، اگر میں انہیں مومن بنا دوں تو آپ کیا کریں گے؟ رسول اللہ نے ایک وعدہ کیا کہ میں تمہیں 80 سرخ اونٹ دوں گا کہ جن کی ایک خاص خصوصیت ہوگی، اور یہ وہ اونٹ تھے جو کسی جگہ پر آسانی سے نہیں ملتے تھے۔ رسول اللہ کے وعدے کے اعتبار سے اس وعدے کو فقط اور فقط امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پورا کر سکتے تھے۔ تاریخ نے لکھا کہ مولا کائنات نے اس وعدے کو پورا کیا، اور لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ کے وعدے کو فقط اور فقط امیر المؤمنین ہی پورا کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت، بہر